تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی پر ایمان لے آتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی شرارتوں سے، برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی سیدھا راستہ دکھا دے، انہیں ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ خود اپنے راستے سے ہٹا دے، اپنے رحمت سے ہٹا دے، اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام کتابوں میں بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، تمام راستوں میں بہترین راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نیا کام نکالنا سب سے بدترین کام ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم کو لے جانے والی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، خطبات مسنونہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کے بعد ہے نا قرآن کی آیت سورۃ البقرہ کی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنو، کیونکہ آج معجزوں کے تعلق سے بتایا جائے گا، معجزہ کس کو کہتے ہیں، تو وہی اسی کے تحت ہے نا یہ آیت آئی ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کی بس کی بات ہے۔ اب مخلوق بولے تو کیا ہے؟ ہر چیز کا کچھ انسان کو معنی مطلب معلوم ہونا پڑتا، تو مخلوق کیا، خالق کیا، پہلے آپ سمجھو۔ خالق پیدا کرنے والا، مخلوق پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مخلوق کون ہے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے سب مخلوق پیدا کی ہوئی چیز، یہ ہمارا عقیدہ۔ سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ ذرا قرآن کو اچھے انداز میں سمجھو آپ اور اس کے اوپر عمل کرو، قرآن کو قریب سے دیکھو، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرو، قرآن کو سننے کی کوشش کرو، تو یہ ہے یہاں پر سمجھایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے خالق مخلوق یہ دو چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے اس کے لیے کوئی اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی، پروسیجر کی ضرورت نہیں پڑتی کوئی چیز کرنے کے لیے۔ سمجھا گیا نا بات؟ مخلوق ان کے ایکٹیویٹیز سے، فرشتے کے ایکٹ الگ ہے، انسان کا ایکٹ الگ ہے، ہر چیز کی ایک ایک ایکٹ ہے، وہ ایکشن کے تحت وہ کام کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ لیکن خالق کیا ہے معلوم ہے؟ اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔
کوئی پروسیجر کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ایکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی ایسا ویسا مارنے کے لیے ہاتھ وغیرہ بولتے ہیں، یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ اللہ ہے۔ اب اس کے وجود کے لیے پیغمبروں کے ذریعے سے ہم تک اپنا پیغام پہنچایا، مکمل پیغام۔ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم، کائنات کون ہے، اور وہ ہے نا سمجھا دیتے ہیں، سارے کے سارے دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کو ہے نا اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی بات انسان تک پہنچانے والے۔ جب اللہ اپنا کلام ان تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ہے نا مخلوق میں سب سے بہترین کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ قوم بولتے ہیں ان کو سچا آدمی، قوم بولتے ہیں ان کو ہے نا امانت دار انسان، اور قوم کو کوئی ایسا جواز نہیں ملتا کہ ان کی بات کو جھٹلا سکے۔ اتنے پرفیکٹ رول دیتے ہیں، بچپن سے اللہ تعالیٰ ان کو 40 سال تک بالکل پرفیکٹ بنا دیتا ہے، ایک چھوٹی سی بات میں بھی غلطی نہیں کرتی۔ یہ ہے پیغمبر، لیکن مخلوق ہے۔ اب یہ آتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تم میری بات کو مانو، ٹھیک ہے؟ تو لوگ کیا کرتے معلوم ہے، تو ہماری طرح ایک انسان ہے، چلتا پھرتا کھاتا پیتا، ہاں پھر تو کیسا ماننا اللہ کا رسول ہوتا ہے؟ تو اللہ کا رسول انٹروڈیوس یہ کرایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس تک پیغام لاتا ہے، پھر وہ ہے نا فرشتہ جو بھی بات سمجھائے اللہ کی وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے رسول۔ سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم کے پاس آتے ہیں یہ لوگ، آ کے ہے نا اپنے اپنے پیغام پہنچاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بس ختم، ان کا کام کچھ نہیں رہتا۔ اللہ کی بات انسان تک پہنچاتے ہیں، نہ یہ فرشتہ ہوتے ہیں، نہ یہ اللہ ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہوتی ہے کہ تم جو کام کر رہے ہیں پریکٹیکل کام، اس سے کوئی پاورفل کام ان کو ہوتا ہے۔ جتنا تم کام فارمیلٹیز پورے کرتے ہیں وہ بھی وہی ہے نا حساب سے اتنے طاقت کے رہتے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جب یہ لوگ پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہیں تو الٹے سیدھے مطالبات کرتے ہیں۔ آپ اگر پیغمبر ہیں اللہ کے تو سامنے دو پہاڑاں دکھ رہے ہیں، یہاں پہ سامنے دو پہاڑاں دکھ رہے ہیں، وہ پہاڑوں کے درمیان سے ہے نا اونٹنی نکلنا، اونٹنی کامل نکلنے کے ساتھ ہی ہے نا بچہ دے دینا، تو ہم تمہارے کو رسول مانتے۔ اب بولو، انسان کی بس کی بات ہے، وہ پیغمبر کئی کو آیا، اللہ کی باتیں سمجھا کے جاتا، بس ہوتا ہی کام ہے اس کا۔ اب اس کے باتوں میں سچائی رہتی ہے، تم کو سمجھ میں آتا ہے خالق ایک ہی ہے بول کر، لیکن اس کو ایسے مطالبات کریے تو اس کو ہے نا ان کے ہاتھوں سے صادر ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں دلیل کے طور پر، تو وہ ہے نا یہ پیغمبروں سے ہوتی ہے۔ تو ہونے کے بعد پھر اگر وہ قوم نہیں مانی، ان کے مطالبے کو پورا کرنے کے بعد قوم نہیں مانی تو خطرناک عذاب کا وارننگ بھی آ جاتی ہے۔ دیکھو بھائی، میں تو دعا کروں گا،
میں تو دعا کروں گا. آپ بولے تو چیز کو اتنا برڈن ڈال رہے ہیں میرے کے اوپر, میری بات کو نہیں مان رہے ہیں, تمہاری تباہی کی طرف تم بڑھ رہے ہیں. ایسے وقت میں میری بات کو ماننے کے لیے تمہیں کنڈیشن لگا دی ہے, وہ کنڈیشن کو میں اللہ سے پوچھوں گا, اللہ تعالیٰ کریں گا, میں نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ تمہارے کو وٹنس کے لیے, دلیل کے لیے, آیت ان کے لیے میں ہے نہیں. اس معجزے کو اللہ کے حکم سے دعا کرنے سے وہ ظاہر ہوتا ہے, لہذا تم اگر نہیں مانو گے اس کا وبال تمہارے لیے ہو. چنانچہ سورۃ الاعراف میں حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس بھیجے گئے تھے. وہاں پر جانے کے بعد وہ لوگ اتنے تگڑے, اتنے مضبوط تھے. وہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد, نرم زمین رہتی مٹی کی, وہاں کیا کرتے, بڑے بڑے اچھے عالیشان محلات بناتے مٹی کے ہوگی. اب یہاں پر ہی بولتے تھے تو مکہ مسجد کو مٹی نہیں ہے, کہتے گچی نہیں ہے, اور چار مینار کو پتھر نہیں ہے, ایسے بہت سارے کام کرے سب. تو وہ کام کرتے تھے وہ لوگ, اور پہاڑ جہاں پر بھی دکھا اس کو تراش کر بڑے بڑے قلعے بنا لیتے, ایسی قوم تھی. اور وہ لوگ اللہ کو بھول گئے تھے, اترا رہے تھے اب ہمارے کو موت آنے والی نہیں. تو سب سے پہلے پیغمبر کیا کیے, یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. یہ فرسٹ مشن ہے ہمارا. ہم بھی پیش کرنا, لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں. صحابہ کرام وہی کام کرتے تھے, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. عبادت سمجھاتے تھے, اس کا کیا کام نہیں ہوتا. عبادت کیا ہے سمجھاتے تھے, چلے جاتے تھے صحابہ کرام بھی. تو ہم بھی وہ کام کرنا ہے, عبادت کیا ہے سمجھانا ہے لوگوں کو. طرح طرح کی عبادت کر رہے ہیں, پھر دور چلے جائیں. تو حضرت حضرت صالح علیہ السلام سمود کے پاس آئے. آ کر ہے نا, ان کے بھائی ہے, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اس میں کہا جا رہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ, سمود بولتے سو قوم کے پاس, اخاہم ان کے ہی بھائی تھے, کہیں دور سے نہیں آئے تھے, کہیں اور چیز سے نہیں, ان کے پاس ہی سمجھ رہے تھے یہ بہت ہی بہترین آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, عزت دار آدمی ہے بول کر قوم پرکی بھی تھی ان کی. اخاہم ان کا بھائی تھا, رسول بنایا گیا. سمود الذی اخاہم صالحا, وہ پیغمبر کا نام صالح تھا, ٹھیک ہے. اور وہ پیغمبر بول رہے, وہ پیغمبر بول رہے, یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں, اے میری قوم کے لوگوں. جس قوم میں رہتے تھے اس قوم میں وہ رہتے تھے تو ان لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں, ادھر ادھر جا کے نہیں دے رہے. کہیں آپ بھی جہاں ہیں وہاں ٹھہر کر دعوت دینا. گھر میں کھانا کھا رہے ہیں, اپنی بیوی کو تک نہیں بولتے اللہ کی بات, یا سنے سو بات ہی نہیں, وہاں تک کہ اس کے بعد ختم, اپنے کاموں میں لگ جاتے. تو یہ قوم کے لوگ کو بول رہے ہیں کہ یا قومی, اے میری قوم کے لوگوں, اعبدوا اللہ, سب سے فرسٹ جملہ اللہ کی عبادت کرو. عبادت کو تو کیا, صحیح صحیح تصور اللہ کا, صحیح صحیح ڈائیگرام تمہاری زندگی گزارنے کا پیغمبر بتاتا ہے. تم جو عبادت خطروں کی کر رہے ہو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو. جتنے ایکٹیویٹیز تم بتائے ہیں وہ ہے نہیں, اللہ کی عبادت نہیں ہوتی, تمہارا پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں ہوتی. فرما برداری کو بولتے, عبادت بولے تو وہی بولتے تھے, بولے تو نہیں مانتے تھے. تو وہی بات ہو, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر, عبادت کے قابل کوئی اور نہیں دیکھو اس کے علاوہ. ما لکم, تمہارے لیے نہیں ہے,
من الہ غیر، الہ بولنے والی چیز ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے۔ الہ بولنے والی چیز کو مکے والے بھی سمجھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا تکلیف آتی ہے۔ آئیے، خجاتکم بینۃ، یقیناً تم جو مطالبہ کیے تھے اونٹنی کا وہ بالکل معجزہ آ گیا ہے، بینۃ، کھلی کھلی دلیل، بینۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے آ گئی ہے۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے دیکھو اونٹنی اللہ کی۔ جیسے ہی دعا کیا میں نے، فوری سامنے آ گئی، پیدا ہوتے ہی بچہ دے دی، اور اتنی ہٹی کٹی تھی وہ، اور وہ ہے نا دوسرے جانور بدک جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، اور سارے گاؤں کو دودھ دیتی تھی وہ، اور سارا کا سارا پانی پی لیتی تھی وہ، ان کے جو مویشی تھے پیسے رہ جاتے تھے۔ دونوں میں ایگریمنٹ ہوا صالح علیہ السلام اور قوم میں کہ بھئی ایک دن اونٹنی دودھ پیں گی، پانی پیں گی، اس کے بعد ہے نا دودھ دیں گی سارے گاؤں، اور ایک دن تمہارے مویشی پیئیں گے۔ اس طریقے سے چلتا رہا۔ ایک دن کچھ لوگ مل کر اس کے ہے نا پیروں کو کاٹ دیا۔ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ وارننگ دیا ہے، اس کے ساتھ ہی قرآن کی آیت دیکھو، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، تمہارے لیے ہے دیکھو آیتن، بہترین دلیل، فاحذروها، دیکھو ڈرو اس سے، وہ چیز سے، کس چیز سے کہ یہ ہے نا تاکلو، کھاتی ہے، فی الارض، زمین میں سے، تمہارے پاس 1 روپے کی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو، ٹھیک ہے۔ ولا تمسوها بسوء، ایک بات کی تم ہے نا اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، ولا تمسوهن، اس کو ایسا چھینا بھی نہیں برے نیت سے، ہاتھ بھی نہیں لگانا بری نیت سے اس کو، یہ اتنی اچھی اونٹنی ہے، کیا ہوگا؟ خطرناک عذاب آئیں گا بول کے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا۔ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ذرا اس کو قریب تو جا کے اس کو مار کو تو دیکھو، اس کے بعد تمہارا حشر کیا ہوگا دیکھو۔ عذاب علیم، عذاب بولے تو تکلیف، اور علیم بولے تو دردناک، الف سے علیم بول تو دردناک، عین سے علیم بول تو علم، نالج کہتے ہیں، علیم کہا اللہ تعالیٰ۔ ایسا عذاب آئیں گا کہ پھر ہے نا تم لوگوں کو گھر کے نہ گھاٹ کے کہیں کے بھی نہیں بچیں گے، ایسے ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ زلزلے کے ذریعے سے ان کو پورا تباہ کر دیا۔ ان کے جو محلات تھے جو اپنے آپ کو موت نہیں آتی بول کر اعلان کرتے تھے، حروف غائب کی طرح بالکل غائب ہو گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا، اتنے ہٹے کٹے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے کہا ایسی قوم کو میں نے نہیں پیدا کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک بھی ویسی ہٹی کٹی ایسی زبردست قوم کو میں نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ، تو یہ قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ صرف وجہ کیا تھی؟ دلائل پیش کرنے کے بعد، اللہ کی معجزے کے بعد پھر اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، ان لوگوں کو تباہی ہے، بربادی ہے، آخرت میں دوزخ ہے، بس اتنا ہی ہے، اور کیا بھی نہیں دنیا، چونکہ حوث لگا لے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلو آ جائیے، ایک دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سسرال سے گھر کی طرف جا رہے تھے، جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہے نہیں پہاڑ کے اوپر بلایا، کیونکہ ٹائم بالکل کم ہے، ایک دوسرا معجزہ ہے، شارٹ میں کہتا ہوں۔ تو وہ معجزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اپنے آپ کو اعلان کیا ہے، انا ربکم الاعلی، وہ پہاڑ کے پاس بلا کر ان کو
دو چیزیں دیا معجزے کے طور پر جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اس وقت ہے نہیں جادو کا دور تھا. اب جادو کے مقابلے میں ٹاپ موسٹ چیز ایسی ہی کہ اس کو ہے نا کچل دے, اس چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیز دیا. وہ کیا ہے؟ ایک لاٹھی دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پتے جڑا کر بکریوں کو ہے نا وہ غذا کا انتظام کرتے تھے. اسی طریقے سے موذی جانوروں کو مارتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی لے کر جاتے ہیں اس پہاڑ کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دو. ڈالنے کے ساتھ ہی ہے نا فوری ہے نا وہ بن جاتا ہے, اژدھا بن جاتا ہے, خوفناک. موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں موسیٰ اس کو اٹھاؤ, وہ کچھ نہیں کرے گا ہماری اجازت کے بغیر. پھر وہ ہاتھ میں لیتے ہیں تو لکڑی بن جاتا ہے, وہی لاٹھی بن جاتا ہے. پھر گریبان کو ہاتھ کو گریبان میں ڈال دیتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریبان میں ڈالتے ہی چمکتا ہوا سورج بن جاتا ہے. یہ انسان کی بات ہے, انسان تو نہیں کر سکتا, صرف اللہ تبارک تعالیٰ کر سکتا ہے. یہ ہمارا کیا کہ ہے نا موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں اس کو, تو وہ ہے نا اب اس کو پرکھنے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلاتا ہے. اور وہ جو جادوگراں ہیں نا سامنے جتنے شوکہ بازی کے جادو کی چیزیں لکھا کر سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اوحینا الی موسیٰ, وہی آیت کو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں میں اوحینا الی موسیٰ, اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام ان اس بات کی کہ القی عصا کا, تیرے ہاتھ میں جو عصا دیا گیا ہے اس کو ڈال دے. فیضا ہیا تلخف ما یافکون, تلخف نگل گیا, ما یافکون وہ جو بنا کے لائے تھے. کوئی ہے نا سنکل ڈالا, کوئی ہے نا لکڑی ڈالا, کوئی رسی ڈالا, ڈال کے وہ بین بجانا شروع کیا تو وہ سانپ بن کے ہلنے لگے. موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے. اللہ نے کہا ڈال تیرے عصا کو. ڈالنے کے ساتھ ہی پورے کے پورے غائب. وہ جادوگر اچھی طرح جانتے تھے جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. پرکھنے والے پرکھے, کیونکہ فرعون نہیں جانتا تھا جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. اسی لیے ہے نہیں ان کو بلا کے حق باطل دو ظاہر ہونے کے لیے وہ انہیں پرکھنا چاہ رہا تھا. جب وہاں دیکھے کہ میدان کے اندر جادوگر ہے نا بالکل ہے نا پریشان ہو گئے کہ ان کی لکڑیاں کہاں گئے. اب جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہپناٹزم ختم ہو گیا وہ اصلی چیز سامنے ظاہر رہتی. لکڑیاں گکڑیاں کیا ہے وہ سب جیسے کہ ویسے رہتے. یہ تو ہے نا لکڑیوں کے ساتھ نکل گیا, اور ان جتنے چیزیں ڈالے تھے پورے کے پورے چیزیں نکل گیا. اور دیکھیں کہ ریئل ہے یہ تو باپ رے باپ یہ تو معجزہ ہے. ڈن بلکہ سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کے کہنے لگے رب العالمین کے ہم کیا بولتے ہیں مان گئے, ایمان لے کر آئے رب العالمین پر. وہی ہے آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھو کیا ہوا اس کے بعد فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفِكُونَ, جب وہ لوگ ہیں نہیں دیکھے کہ بھائی وہ نگل گیا سب, تو فَوَقَ الْحَقُّ, حق ہے نا اوپر ہو گیا. وہ بطل ما كانوا يعملون, یہ جو کر کے لائے تھے اس کو جھوٹ ثابت کیا گیا. آگے چل کے کیا بنا, وہ القی السحرۃ ساجدین, گر گئے سحرۃ جتنے بھی جادوگر تھے ساجدین سجدے میں, اور کہنے لگے قالوا آمنا, ہم ایمان لے کر آئے برب العالمین, تمام جہانوں کے پالنے والے. خوش خوش ہو رہے ہیں. فرعون بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا. دیکھو 70,000 جو جادوگر ہے میرے اوپر ایمان لائے, میں رب کو تمہارا رب ہوں, رب العالمین بولتا تھا. اور یہ ہے نا جادوگر پرکھ گئے, یہ خوش ہو رہے ہیں. اس واسطے ایک اور ایک جملہ بولے ہو
रब्बी मूसा व हारून, वो हारून और मूसा का रब है, हम इसके ऊपर ईमान लेकर आए, वो एकदम चमक जाता हूं। उसके बाद इनको इतनी कड़ी सजा देता है, वो सजा के लिए तैयार हो गए जादूगर, मगर इसको रब आलमीन मानने के लिए तैयार नहीं है। यह है मौजज़ा। मौजज़ा क्या काम करता है? इल्म के दलील को पेश करता है और रिसालत को है मजबूत करता है। इसी तरीके से मैं 1-2 मिनट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े के ताल्लुक से बताता हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा क्या है? कुरान। आज भी सूरज की तरह रोशनी देने वाली ये कुरान, आज मुसलमान इसको छोड़ दिए, कह रहे हैं कि इसको अगर पढ़ेंगे तो भटक जाओगे। वाकई में भटक जा रहे हैं, क्योंकि उसको जैसा पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे भटक ही जाएंगे आप लोग। ज़िल्लु भी कसीरा व यहदी भी कसीरा, ये कुरान ऐसी है, इसको सही सही पढ़ेंगे आप तो यहदी तुम्हारे लिए गाइड बन जाता है, वरना तुम्हारे लिए युज़िल्लु बन जाता है, गुमराही का रास्ता है, दोज़ख का रास्ता। तो ये ही नहीं, कुरान है। कुरान में अल्लाह तबारक तआला ने ऐलान किया, और भी बहुत सारे जो मौजूज़े हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। डॉक्टरी का जोर था तो उनको है ना मुर्दों को जिंदा करते थे, वगैरह वगैरह है उनके। और कबूतर को है ना अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ बोले तो मट्टी का परिंदा बनाकर है ना उड़ाते। ये सब मौजूज़े हैं। अल्लाह ताला अपनी रिसालत को, अपनी सच्चाई को, पैगंबर को सही साबित करने के लिए ये जाहिर करता, उसको मौजूज़ा कहते हैं। अपने दिमाग से बाहर रहती बात, अपने इल्म से बाहर रहती है, हम नहीं कर सकते प्रैक्टिकल वर्क, ऐसी चीज को कहते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजूज़ा दिया गया वो कुरान है। वो कुरान क्या है? अल्लाह की किताब है। चैलेंज किया गया उस जमाने में, सेंटेंसा बनाने का वहां पर बहुत जोर था। एक एक आदमी जब हज का मौका आता, अपने अपने कबीले खानदान के लोग, ग्रुप के लोग शायरों को बना के लाते और हज हो जाता तो उसके बाद है ना वहां पर क्विज रखते, जलसा रखते, उसके अंदर जो सेंटेंस पढ़ा जाता सब में टॉप आ गया, काबे के दरवाजे पर लिखा जाता। लोग उस सेंटेंस को पढ़कर इन्हें उसको मुकाबले में कोई और जब तक नहीं बोला वो नज़म का सेंटेंसेस, तब तक है ना उसको गुनगुना लेते रहते और वाह वाह बोलते। ऐसे में कुरान उतरना शुरू हो गया तो बड़े बड़े शायर अपनी शायरी भूल गए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब उठकर नमाज में कुरान पढ़ते तो दीवारों को कान लगाकर वो शायर है ना दीवाने बन गए थे। ये मौजज़ा है कुरान का उस जमाने का। इसीलिए कहा अल्लाह तबारक तआला, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुमको शक व शुबा है हमारे बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतारा हुआ कलाम है, फातू बिसूरतिन, तुम लेकर आओ एक छोटा सा सेंटेंस बना के इसके मुकाबले में, मिन मिस्लिही, इस जैसा, तुम सिर्फ अल्लाह को छोड़कर जितनी मखलूक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए उसके अंदर, उनको भी ले लो, बना के लाओ, देखेंगे ऐसा कलाम ला सकते हैं क्या। एक छोटा सा सेंटेंस बना के लेकर आओ, फातू बिसूरत में मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह एक जने को छोड़कर सबको तुम ले लो। इनको तुम सादिकीन, तुमको डाउट है कुरान के अंदर। आज मुसलमान डाउट कर रही है इसके ऊपर, नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, गुमराह हो जाते। वो उसके लिए 8 साल पढ़ना पड़ता मदरसा में। ये है इनके, उन बोले तो बात ही सही, उन गुमराही फैलाए तो सही। तो ये है नहीं, हमारे गलत तासुर है। कुरान को समझो, बच्चे बच्चे तक पहुंचाओ, हर घर तक पहुंचाओ, सही दिन तुम्हारे सामने आ जाएगा। और ये कुरान का है ना चैलेंज है, सुन लो चैलेंज, मैं अभी बताता हूं चैलेंज।
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس کے ساتھ ہی اور ایک لفظ کہا. دو لفظوں کے اندر پورے چیلنج آ گئے. اتنے لمبے چوڑے داستان بولنے کی ضرورت نہیں پڑی قرآن کو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، دونوں کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ لم آ گیا، تفعلوا کو لم لگا دیا اللہ تعالیٰ، تفعلوا کو لن لگا دیا ہے. دونوں کے کیا معنی ہوتے ذرا غور سے سنو. لم تفعلوا بولے تو پاسٹ میں تم نہیں کرے، زمانہ گزر گیا اس میں نہیں کر سکے، اس کا مقابلہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کر سکے، انہیں سینٹینس وائز نہیں لا سکے، قرآن کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے. لن تفعلوا اس کے معنی آتے ہیں. لن تفعلوا کا معنی کیا آتا ہے؟ قیامت تک، جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک دنیا قائم رہے گی انسان اڑنے لگے گا، سب اس کے اندر ملے گا آپ کو. ولن تفعلوا، اس کے مقابلے میں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے. ولن تفعلوا، اور اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکو گے قیامت تک. لن کے معنی وہ آتے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے. معنی کیا ہے؟ آگے چل کر بھی تم آؤ قرآن کو لے کے پڑھو اور بناؤ، دیکھیں گے اس کے اندر بایولوجی آ گیا، اس کے اندر ہے نہیں سولار سسٹم آ گیا، اس کے اندر ہے نہیں ہر وہ چیز جو آج ایجاد ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے اس کے اندر آج مجبور ہو کر سائنٹسٹ اس کو اپنے ریسرچ سینٹر میں رکھ کر اس کی ایک ایک آیت کو پرکھ کر ہے نا اس کے مطابق ہے نا فیصلے کر رہے ہیں. تو یہ سائنٹیفک دور ہو گیا، اس کے اندر بھی یہ چیلنج بنا ہوا ہے قرآن، آج اس کا مقابلہ نہیں کر سک رہے. یہ ایک زبردست معجزہ ہے. آئیے ایک دو معجزے ہیں میں بول کر انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ ٹائم ہو گیا 1:30 بجے تھا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مطالبہ کرے تھے. ایک مطالبہ کرے تھے مکے والے، شاہ بھائی تو ہے نا پیغمبر بول رہا، تو یہ جو چاند دکھ رہا، چاند کو 2 ٹکڑے بنا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ اتنا اچھا جواب دیا، زبردست جواب دیا. اس میں ہے نا ہماری نصیحت ہے اور ہدایت بھی ہے. تو آپ ذرا غور کرو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، بولنے کا انداز کتنا اچھا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نصیحت کے طور پر بولا گیا ہے وہ، تاکہ تم لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اینڈنگ ہے. اب اینڈنگ ہے، اب اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا سمجھو قیامت کا انتظار کرو، کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ اب آپ کسی پیغمبر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے سمجھو قیامت اقتربت الساعہ، وہ گھڑی جس کا اعلان کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اعلان کیا گیا قیامت آنے والی ہے، پوری دنیا تباہ ہونے والی ہے، پوری کی پوری تباہ ہونے کے بعد دوبارہ اٹھائی جانے والی ہے. اس کے بعد حساب کتاب قائم ہونے والا ہے. اس کے بعد تم کو دوزخ میں ڈالنا ہے. اس کے بعد دوزخ کیا جنت میں جانے والوں جنت میں ڈالنا ہے. یہ کام ہونے والا ہے. دیکھو وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئے، تمہارے آخری پیغمبر آ چکے اور یہ معجزہ ظاہر کر دیے، تو سمجھو اب قیامت آ گئی. سمجھو آج ہی 1 سیکنڈ میں آنے والی ہے. اتنا صحابہ کرام ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، قیامت آج ہی آ جاتی تھی. آج ہم بہت ہی لگا لے کے بیٹھے ہیں، وہاں ایک پلاٹ خریدیں گے، یہاں خریدیں گے، جائیداد بنائیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا ہمارا. یہ اللہ کے کام کو انہیں لے کے بیٹھا. صحابہ کرام یہ سب چھوڑے نہیں، جہاں سیٹ ملی وہاں جا کے تبلیغ کرے، اللہ کی بات پہنچائے، اور بھائی ہے نا ختم ہو گئے. یہ نہیں کہ بھائی میں یہیں بیٹھ کے جائیداد خرید کے میں رہوں گا، ایسا کہیں بھی نہیں. تو آج ہم نے وہ کام کرنا ہے، نہیں کر رہے ہیں، اس واسطے مارا پڑ رہے ہیں، ہمارے ذلیل کر رہا اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ قرآن کو ہے نہیں چھوڑ دیا. ذلیل کرنے کو بولا، قرآن کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیے. یاد رکھو دوسرے آیتیں تم کو ہے نا کچل رہی ہے، یہ معجزہ ہے، یہ دوسری قوم ہے نا اس کو سمجھ کر ہے نا اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. تم خوش ہو رہی، ہم مسلمان بہت ہو رہے ہیں.
क्या करना मुसलमानों को, क्रिश्चना इससे ज्यादा है, आखिर में ठिकाना दोज़ख में जा रहा है ना। कुरान के ऊपर उनका है ना अमल नहीं है मुसलमान का, और अपने आप को खुश हो रहा है कि मेजॉरिटी बढ़ रही है। क्या करना मेजॉरिटी लेके? ये तसव्वुर सहाबा कराम का था, ये रसूलों का तसव्वुर था, ये तसव्वुर से नहीं किए भाई अगर जन्नत में गया बस है, अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचा दिया और शहीद हो गया बस है, मेरा असल आने का मकसद खत्म हो गया। तो ये है मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला हमको बताए हैं। टाइम बहुत हो गया, तो ये आखिरी मोजज़ा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा तब भी अगर नहीं मानोगे तो बहुत ही परेशानी में पड़ जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी है नहीं, उंगली से इशारा किया, अल्लाह के हुक्म से 2 टुकड़े हो जा, तो हो गया। हो जाने के बाद एक टुकड़ा गारे हिरा जहां पर कुरान उतरना शुरू हुआ था, उसके है ना यानी मशरिक की तरफ एक टुकड़ा पर बिखर गए, और दूसरी तरफ मगरिब की तरफ एक टुकड़ा है ना नजर आने लगा, बिल्कुल है ना सेंटर से टुकड़ा होकर 2 टुकड़े बन गए। मक्के वाले देखिए फिर भी ईमान नहीं लाए, जो ईमान लाने वाले थे खाली एक बात पर ईमान लेकर आए। देखो ईमान लाने की कितनी बड़ी बात बताई जा रही है, पैगंबर की बात को मानने के बाद उनके मुतालिबात को भी पूरे करें तो मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो सहाबा जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए, परख लिए और अमल किए, जन्नत में चले गए। दोनों में कितनी डिफरेंसेस है जरा देखो, गौर करो, उठो, कुरान को लेकर है ना उसके मुताबिक है ना अमल करना शुरू कर दो, इन मोजज़ात को तुम पढ़ो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे यानी दलाइल पेश किए उसको देखो, उसके बाद है आप है जन्नत में चले जाएंगे, वरना तुम्हारी जिंदगी फेल है। 5 वक्त की नमाज पढ़ के तुम अपने आप को जन्नत में जाना चाह रहे हैं, या नमाज नहीं पढ़े घर का खाली यूं चल अल्लाह वाले तो जन्नत में जा रहे हैं, ये नहीं है। याद रखो अल्लाह ताला एक्ट बनाकर रसूल के जरिए से भिजाया, वो फॉर्मेलिटीज पूरे करने में कुछ कमी ज्यादती रही तो तुमको जन्नत में डालेगा नहीं, तो वरना तुम उस एक्ट को ठुकराओगे रसूल के, याद रखो तुम दोज़ख में जाओगे, अगर जुम्मा पढ़ेंगे भी तो दोज़ख में चले जाओगे। और भी बहुत सारे थे दलाइल में इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिला, जैसा कि अल्लाह ताला हजरत मूसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वक्त की नमाज का तोहफा आसमानों पर बुलाकर लेकर आए, एक रात में इन्हें वहां तक ले गया। तो वो है, बहुत सारे मौजज़ात है, इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिल गया तो मौजज़ात को। तो बोलने का मकसद है मौजज़ा क्या होता है, मौजज़ा दलील होता है रसूलों की रिसालत को। इसीलिए हम है ना कुरान को पढ़ो और उसके मुताबिक अमल करो, यही चीज इसके अंदर बताई गई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम सबको सही मानों में इल्म हासिल करके उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ भी सुनो पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िद दाना अल्हम्दुलिल्लाह।